شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرانزامین کیپسول کے بارے میں کہ ٹرانزامین کیپسول کس لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کی ممکنہ ڈوز کیا کیا ہیں، کن مریضوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ تمام معلومات ہمارے آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ ٹرانزامین بنیادی طور پر ایک کیپسول ہے جو کہ 250 mg 250 mg اور 500 mg میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے مریضوں میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہو، خون رک نہ رہا ہو۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر یہ خون کو روکنے کے لیے، بلیڈنگ کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ خون کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو مینسٹریشن سائیکل میں، پیریڈز میں جب ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے خواتین میں، تو اس میں بھی اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یا کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں کچھ مریضوں کو کٹ لگ جائے اور ان کو خون دیر تک ان کا کلاٹ نہ ہو، ان مریضوں میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یا بعض کنڈیشن میں دانت نکلوایا جاتا ہے تو اس میں بھی بلیڈنگ مسلسل ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یا کچھ کنڈیشنز پائلز کی یا ہیمورائڈز کی کنڈیشنز جس میں ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہو، اس میں بھی اس کیپسول کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ 2 mg میں موجود ہوتا ہے، 250 mg اور 500 mg۔ ڈاکٹر آپ کی ایج، آپ کی عمر، آپ کی بیماری کی کنڈیشن، آپ کا وزن دیکھ کر پرسکرائب کرے گا کہ آپ کو 250 mg کی کتنی ڈوز لینی چاہیے یا 500 mg کی کتنی ڈوز لینی چاہیے۔ اس میں ضروری ہے کہ اس کی ڈوز خود سے کم یا زیادہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ ہی کم یا زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ کیپسول عموماً دن میں 2 دفعہ استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشن کے اندر 3 اور بہت زیادہ سویئر کنڈیشن کے اندر دن میں 4 مرتبہ بھی 500 mg کا کیپسول استعمال کروایا جا سکتا ہے، یا 250 mg کا کیپسول بھی 4 مرتبہ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایکسیسو ڈوز اسی وقت ہوگی جب ڈاکٹر یہ سمجھے گا کہ کنڈیشن اس قدر خراب ہے کہ اس کے اندر زیادہ ڈوز کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ جو ہیں وہ GIT ٹریکس پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ متلی کی کیفیت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، دل گھبرانا ہو سکتا ہے، الٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے، الٹی آ سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو، کچھ مریضوں کو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو نظر ہے اس میں دھندلاپن بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوا کے استعمال کو ترک کرتے ہوئے یہ کنڈیشن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔